میری ماں نے میرے لیے 2 رشتے دیکھ رکھے ہیں. اب بھی اگر آپ رشتہ نہ لائے تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی. تو تمہیں کس نے کہا ہے میرا انتظار کرو؟ جہاں ماں کہتی ہے کر لو شادی. اور پھر اسے پیار میں دھوکہ ملا. اس کی شادی دور پار کے کزن سے ہو گئی جو محبت تو کرتا پر شکی مزاج بھی تھا. بہت دیر کر دیا آپ نے آنے میں. وہ اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ پارک سے نکلی کہ زارون سے ٹکرا گئی. انکل آپ میرے بابا بنیں گے؟ دیکھیں مسٹر زارون، میں نے یہ نکاح صرف اپنے بیٹے کی خاطر کیا ہے، اس لیے مجھ سے قربت بنانے کا سوچئے گا بھی مت. وہ اس کی محبت تھی، کیسے روک سکتی تھی؟ زارون کی شدتوں پہ وہ نڈال ہوئی کہ چادر دیکھ زارون کو جھٹکا لگا. تم کمواری ہو تو یہ بچہ؟ رات کے بھیگے ہوئے سائے شہر کی سنسان سڑکوں پر پھیل چکے تھے اور ہر طرف ایک گہرا اداس سکوت چھایا ہوا تھا. لیکن اس خاموشی کے پیچھے حریم کے دل میں ایک شور مچ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو اس کی روح کو اندر سے توڑ رہا تھا. وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کبھی اس کے لیے بے پناہ محبت، تحفظ اور مان ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسی زارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور بے حسی تھی. حریم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی چادر کی بکل میں چھپاتے ہوئے بھاری ہوتی ہوئی سانسوں کے ساتھ زارون کی طرف دیکھا اور کہا، زارون، میں نے اپنی زندگی کا ہر خواب، ہر امید صرف آپ سے جوڑی تھی. میری ماں نے میرے لیے 2 رشتے دیکھ رکھے ہیں اور وہ مجھ پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں. اب بھی اگر آپ میرے گھر رشتہ نہ لائے تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی. خدا کے لیے مجھے اس آگ میں مت دھکیلیں. حریم کی آواز میں التجا اور محبت کی ایسی شدت تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی. اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک گرم آنسو اس کے گلابی رخسار پر ڈھلک کر اس کی خوبصورت رنگت کو اور بھی نم کر گیا. زارون نے ایک پل کے لیے حریم کی دلکش اور جذباتی چہرے کو دیکھا. اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپا لے، اس کی ہر تڑپ کو سمیٹ لے، لیکن حالات کی سنگینی اور اپنے باپ کی زبردستی نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے. اس نے اپنے جذبات پر پتھر رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نہایت تلخ اور سرد لہجے میں بولا، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرو؟ جہاں تمہاری ماں کہتی ہے خاموشی سے شادی کر لو جا کر. مجھ سے کسی معجزے کی امید مت رکھو حریم. زارون کے یہ الفاظ حریم کے لیے کسی زہر برے خنجر کی طرح تھے جو سیدھا اس کے نازک دل کے پار ہو گئے تھے. اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا. اس کی سانیہ نما خاموشی کے پیچھے محبت کا وہ مان ٹوٹ کر بکھر چکا تھا جس نے سالوں سے سنبھال کر رکھا تھا. زارون نے بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور تیز رفتاری سے گاڑی کو اندھیرے میں غائب کر کر لے گیا، جبکہ حریم وہیں سڑک کے کنارے کھڑی اپنے چہرے پر بارش کی نندی بوندوں کو محسوس کرتی ہوئی اپنے مقدر کی سیاہی پر روتی رہی. یہ محض ایک انحراف نہیں تھا بلکہ پیار میں ملنے والا وہ پہلا اور سب سے بڑا دھوکہ تھا جس نے حریم کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا. اگلی صبح حریم کے گھر میں چہل پہل تھی. اس کی ماں کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے حریم کا رشتہ اس کے دور پار کے کزن عادل سے طے کر دیا تھا. عادل جو دکھنے میں ایک شائستہ اور سلجھا ہوا جوان نظر آتا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک ایسا گہرا اور پراسرار راز چھپا تھا جس سے حریم اور اس کا خاندان مکمل طور پر بے خبر تھا. حریم نے ایک بے جان مورت کی طرح اپنے والدین کے فیصلے کے سامنے سر جھکا دیا، کیونکہ جس شخص کے لیے اس نے دنیا سے لڑنے کی قسم کھائی تھی وہی اسے تنہا چھوڑ چکا تھا. شادی کا دن بہت تیزی سے قریب آ گیا اور کچھ ہی دنوں میں حریم سرخ رنگ کے عروسی جوڑے میں سجی عادل کی دلہن بن کر اس کے گھر پہنچ گئی. رات کی تاریکی گہری ہو چکی تھی اور حریم سہاگ کی سیج پر بیٹھی اپنے کانپتے دل کے ساتھ آنے والے لمحوں کا خوف اور اضطراب محسوس کر رہی تھی. پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو سے مہکتے ہوئے کمرے میں جب بادل نے قدم رکھا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ اور شک کی مسکراہٹ تھی. وہ حریم کے پاس آیا اور اس کے خوبصورت چہرے سے گھونگھٹ اٹھایا اور حریم کی نازک ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے اس کے حسن کی تعریف کرنے لگا، لیکن اس کا لمس محبت سے زیادہ خوف اور ہچکچاہٹ سے بھرا ہوا تھا. حریم نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کے لمس کو قبول کرنے کی کوشش کی، لیکن عادل کا رویہ لمحہ بہ لمحہ بدلنے لگا. وہ محبت کا ڈرامہ تو رچانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں عورت کے وجود کو لے کر ایک خاص قسم کا سائیکولوجیکل خوف اور شکی مزاجی واضح نظر آ رہی تھی. اس نے حریم کا ہاتھ اتنی سختی سے جھٹکا کہ حریم کے منہ سے ہلکی سی چیخ نکل گئی.
आदल ने जहरीली नजरों से हरीम को देखा और गुस्से से फंकारते हुए बोला, तुम इतनी खामोश क्यों हो? क्या तुम्हारे दिल में कोई और है? बोलो। हरीम आदल के इस मफलूज कर देने वाले रवैये और शदीद शक्की मिजाजी को देखकर दंग रह गई। कमरे में छाई पुरस्रार खामोशी और आदल के शक्की जुमलों ने हरीम के जिस्म में एक सर्द लहर दौड़ा दी थी। वो फटी फटी आंखों से आदल की तरफ देख रही थी, जो चंद लम्हे पहले मोहब्बत का ड्रामा रचा रहा था, और अब इसके चेहरे पर एक अजीब सा साइकोलॉजिकल खौफ और गुस्से वाजे था। आदल ने हरीम का नाजुक हाथ और सख्ती से दबाकर इसे अपनी तरफ खींचा। इसका लिम्स किसी मोहब्बत शोहर का नहीं था, बल्कि एक शदीद उलझे हुए और खौफजदा इंसान का था, जिसकी सांसें तेज हो चुकी थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। हरीम ने दर्द की शिद्दत से अपने दिलकश आंखें मींच लीं और कपकपाते लबों से बोली, आदल, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं आपकी दुल्हन हूँ, आपके निकाह में आई हूँ, मेरी जिंदगी में आपके सिवा कोई नहीं। हरीम की इस मासूमाना इल्तिजा और उसके हसीन गुलाबी चेहरे की मासूमियत ने एक पल के लिए आदल की अना और शक के ज़हन को ठंडा किया, लेकिन इसके अंदर का खौफ अब भी कायम था। आदल ने हरीम की ठोड़ी को जरा नरमी से थामा। इसकी नजरें हरीम के सूख शरबती लबों और इसके खौफ से धड़कते हुए वजूद पर जम गई। आदल ने खुद को एक नॉर्मल और मोहब्बती शोहर साबित करने के लिए हरीम के गिर्द अपनी बाहों का घेरा तंग किया और इसके चेहरे पर झुकते हुए इसके रुखसारों और गर्दन पर मोहब्बत भरे लिम्स छोड़ने लगा। लेकिन हरीम को आदल की इन शिद्दतों और रोमांस में एक अजीब सी हिचकिचाहट और नामर्दी का खौफ महसूस हो रहा था। वह हर लम्हा ऐसा लगता था जैसे वो औरत के क्रूप से डर रहा हो और इस डर को छुपाने के लिए हरीम पर अपनी मर्दानगी का झूठा रौब जमा रहा हो। जब भी वो हरीम के मजीद करीब जाने की कोशिश करता, इसके अपने हाथ कांपने लगते और वो एकदम पीछे हट जाता। लेकिन अपनी इस नफ्सियाती कमजोरी को छुपाने के लिए वो फौरन हरीम पर इल्जाम तराशी शुरू कर देता। तुम मेरा साथ नहीं दे रही हो, तुम्हारे जहन में कोई और चल रहा है, इसीलिए तुम मुझसे दूर भाग रही हो। हरीम का दिल आदल के इस रवैये पर खून के आंसू रो रहा था। इसे अब जाकर अंदाजा हुआ था कि इसका शोहर एक होलनाक नफ्सियाती बीमारी का शिकार है। वो ना मर्द है और औरत जात के वजूद से खौफजदा होता है। लेकिन हरीम, जो एक बाहया, खानदानी और बावकार लड़की थी, दिल ही दिल में ये भयानक फैसला किया कि वो एक रवायती मशरकी औरत की तरह अपने शोहर का पर्दा रखेगी और आदल की इस कमजोरी का राज कभी अपने लफ्जों से अफशा नहीं होने देगी, चाहे इसे खुद कितनी ही तकलीफ क्यों ना सहनी पड़े। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण कमरे की खिड़की से अंदर आई तो हरीम बिस्तर पर तन्हा बैठी अपने बिखरे हुए बालों को संवार रही थी। आदल बिस्तर के दूसरे कोने में मुंह फेरे सो रहा था, जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। अगली चंद रातें भी इसी होलनाक आजमाइश में गुजरी। आदल दिन को हरीम के साथ रोमानवी अंदाज में पेश आने का ड्रामा करता, इसके लिए तोहफे लाता, इसके करीब आकर इसके बालों को चूमता और मोहब्बत के लंबे लंबे दावे करता। लेकिन जैसे ही रात को हकीकी कुर्बत का वक्त आता, इसके अंदर का खौफ और नामर्दी जाग उठती और वह हरीम को जोर से धक्का देकर परे कर देता और फिर अपने इस एहसास कमतरी को छुपाने के लिए हरीम के किरदार पर शक करने लगता। वो हरीम को चबाती हुई नजरों से देखता और कहता, तुम किसी और की अमानत हो, इसीलिए मेरा वजूद तुम्हें कबूल नहीं हो रहा। हरीम खामोशी से अपने आंसू पी जाती और इसका लिम्स, इसकी झूठी शिद्दतें और फिर इसका शदीद तशद्दुद बर्दाश्त करती रहती। इसी दौरान घर में आदल की बहन निमल का रवैया भी इंतहाई पुरस्रार था। निमल, जो एक बिगड़ी हुई और आज़ाद ख्याल लड़की थी, हरीम पर कड़ी नज़र रखती थी, लेकिन खुद इसके अपने अंदाज और तौर तरीके शुकूक व शुबहात से भरपूर थे। वो अक्सर रात के आखिरी पहर चुपके से घर के पिछले दरवाजे पर जाकर खड़ी हो जाती और किसी से फ़ोन पर इंतहाई डूब कर और राज़ाना अंदाज में बातें करती। हरीम ने कई बार निमल को रात की तारीकी में मोबाइल पर गुनगुनाते और मुस्कुराते हुए देखा, लेकिन हरीम ने हमेशा यही सोचा कि वो इसके ज़ाती मामले में दखल नहीं देगी। एक शाम आदल ने हरीम को कमरे में बुलाया और इसके करीब आकर इसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए नायत प्यार से इसकी आंखों में देखा। हरीम, अगर तुम सच में मेरी हो तो मुझे साबित करके दिखाओ, तुम हर वक्त इतनी उदास क्यों रहती हो। आदल का ये अंदाज इतना सहर अंगेज और मानवी था कि एक पल के लिए हरीम को लगा शायद हालात बदल जाएंगे। आदल ने इसके बाल इसके चेहरे से पीछे किए और इसके पेशानी पर अपने गलम लब रख दिए। हरीम का दिल धड़क उठा, लेकिन अगले ही सेकंड आदल का फोन बचा और उसकी आंखों में वही पुराना शक्की भूत फिर से सवार हो गया। इसे फोन साइड पर फेंका और हरीम का बाजू मड़ोड़ते हुए बोला, तुम अब भी मुझसे कुछ छुपा रही हो। हरीम का जब्त अब जवाब दे रहा था, लेकिन अपने शोहर की इज्जत और इसका पर्दा बचाने की खातिर इसने अपने होंठ सी लिए। हरीम के लिए हर गुजरता दिन एक ऐसी आग पर चलने के मुतरादिफ था जो खामोशी से इसके वजूद को जलाए जा रही थी।
عادل کی دوہری شخصیت اور اس کی جذباتی تشدد نے حریم کی روح کو زخمی کر دیا تھا، لیکن اس کے باوجود حریم نے ایک مضبوط، صابر اور باحیا عورت کی طرح عادل کا پردہ قائم رکھا۔ وہ روز صبح چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ سجا کر سسرال کے تمام کاموں میں مگن ہو جاتی تاکہ کسی کو بھی اس کی ازدواجی زندگی کی ہولناک سچائی کا اندازہ نہ ہو سکے۔ دوسری طرف عادل کے اندر کا احساس کمتری اور شکی مزاج دن بدن ایک ناک کی طرح پھن پھیلاتی جا رہی تھی۔ وہ حریم کے گرد رومانس کا جال بنتا، اسے قیمتی کپڑے اور زیورات لا کر دیتا، اور جب وہ حریم کے قریب آتا تو اس کی اداؤں، اس کی خوبصورتی اور اس کے سحر میں کھو جانے کی کوشش کرتا۔ ایک شام جب گھر میں کوئی نہیں تھا، عادل کمرے میں آیا اور حریم کو آئینے کے سامنے اپنے لمبے سیاہ بالوں میں کنگھی کرتے ہوئے دیکھا۔ عادل کے قدم دم بخود اس کی طرف اٹھے۔ اس نے پیچھے سے آ کر حریم کے نازک شانے پر اپنے ہاتھ رکھے اور آئینے میں حریم کی دلکش اور ڈری ہوئی آنکھوں میں جھانکا۔ عادل نے نہایت دلکش اور رومانوی انداز میں حریم کا رخ اپنی طرف موڑا اور اس کے لبوں کے قریب جا کر بولا، حریم، تم اتنی خوبصورت ہو کہ میرا دل چاہتا ہے تمہیں دنیا کی تمام خوشیاں دے دوں، تم صرف میری ہونا۔ عادل کا یہ لمس اور اس کا انداز اتنا سحر انگیز اور رومانوی تھا کہ حریم کا دل ایک پل کے لیے دھڑک اٹھا، لیکن جیسے ہی عادل نے حریم کو مزید اپنی آغوش میں سمونے کے لیے قدم بڑھایا، اس کے جسم میں وہی پرانی ہچکچاہٹ اور نامردی کا خوف جاگ اٹھا۔ عادل کا چہرہ زرد پڑ گیا، اس کی سانسیں پھولنے لگی اور وہ ایک دم حریم کو پرے دھکیلتے ہوئے پیچھے ہٹ گیا۔ اپنی اس شرمناک کمزوری کو چھپانے کے لیے عادل کی آنکھوں میں شدید غصہ اور زہر اتر آیا۔ اس نے میز پر پڑا شیشے کا گلاس اٹھا کر دیوار پر دے مارا، جو چھن کی آواز کے ساتھ چور چور ہو گیا۔ عادل نے حریم کے قریب آ کر اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑ لیے اور گھڑا کر بولا، تم میرے قریب آتے ہی اتنی سرد کیوں ہو جاتی ہو؟ بولو، کیا تم اب بھی اپنے اس پرانے عاشق زارون کے خواب دیکھ رہی ہو؟ تمہاری اس خاموشی کے پیچھے کوئی نہ کوئی چکر ضرور ہے۔ حریم کی آنکھوں سے درد اور تذلیل کے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے عادل کے ہاتھ سے اپنے بال چھڑانے کی کوشش کرتے ہوئے روتے ہوئے کہا، عادل، خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں نے اپنے ماضی کا ہر صفحہ پھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ میں صرف آپ کی بیوی ہوں اور آپ کے ہر اچھے برے حالات میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں۔ لیکن عادل کا سائیکولوجیکل خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ اس سے حریم کی ایک نہ سنی اور اسے بستر پر دھکا دے کر خود کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کر دیا۔ حریم رات بھر تنہا بستر کے کونے میں دبک کر روتی رہی، لیکن اس نے دل ہی دل میں عہد کیا وہ کبھی کسی کے سامنے اپنے شوہر کی اس نامردی اور ذہنی معذوری کا تذکرہ نہیں کرے گی۔ دوسری طرف اس گھر میں بدنامی کا اصلی زہر گھولنے والی عادل کی بہن نمل اپنے الگ ہی رنگ میں مست تھی۔ نمل کا تعلق ایک قوایا اور شاطر قسم کے لڑکے سے تھا اور وہ گھر والوں کی نظروں سے بچ کر رات کی تاریکی میں اس سے رابطے میں رہتی۔ نمل حریم کی شریف النفس طبیعت کا مسلسل فائدہ اٹھا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا حریم اپنے دکھوں میں اتنی الجھی ہوئی ہے کہ اس کا دھیان کسی اور طرف جائے گا ہی نہیں۔ ایک رات تقریباً 2 بجے کے قریب حریم کو شدید پیاس محسوس ہوئی۔ وہ عادل کے سو جانے کے بعد چپکے سے کمرے سے باہر نکلی اور باورچی خانے کی طرف بڑھی۔ گلیاری میں گہرا اندھیرا تھا، لیکن جیسے ہی حریم مرکزی دروازے کے پاس سے گزری، اسے دروازہ ہلکا سا کھلا ہوا محسوس ہوا اور وہاں سے 2 لوگوں کی مدھم سرگوشیاں سنائی دیں۔ حریم کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے احتیاط سے دیوار کی اور سے جھانکا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ سامنے صحن کے کونے میں نمل کھڑی تھی اور اس کے ساتھ ایک اجنبی مرد موجود تھا جو نمل کا ہاتھ تھامے اسے اپنے قریب کھینچ رہا تھا اور نمل خاموشی سے مسکرا کر اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ حریم نے حیرت اور صدمے سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس سے پہلے کہ حریم کچھ بولتی یا آگے بڑھتی، نمل نے اسے اجنبی کو جلدی سے باہر بھیجا اور جیسے ہی مڑ کر گھر کے اندر آنے لگی، اس کی نظر دیوار کے اوٹ میں کھڑی حریم پر پڑ گئی۔ نمل کے چہرے کی رنگت ایک پل کے لیے اڑ گئی، لیکن وہ نہایت شاطر اور چالاک تھی۔ اسے فوراً اپنے چہرے پر مکر و فریب کے تاثرات سجا لیے اور حریم کے قریب آ کر دھمکی آمیز لہجے میں بولی، بھابی، جو تم نے دیکھا اسے اپنے پیٹ میں ہی رکھنا، ورنہ یاد رکھنا میں تمہیں اس گھر میں رہنے کے قابل نہیں چھوڑوں گی۔ حریم نے نمل کی طرف افسوسناک نظروں سے دیکھا اور کہا، نمل، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اپنے بھائی کی عزت اور اپنے خاندان کا نام یوں مٹی میں مت ملاؤ۔ لیکن نمل نے حریم کی بات کو ہنسی میں اڑا دیا۔ رات کی سیاہی گہری ہو چکی تھی اور پورے گھر پر ایک پراسرار خوفناک سکوت چھایا ہوا تھا۔ نمل حریم کو دھمکی دے کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی، لیکن حریم کا دل برے اندیشوں سے لرز رہا تھا۔ وہ باورچی خانے سے پانی کا گلاس لیے بغیر ہی واپس اپنے کمرے میں آ گئی اور بستر پر بیٹھ کر نمل کے اس بکھرے ہوئے روپ اور اس کی شاطرانہ چالوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے احساس تھا کہ نمل کا یہ خفتناک راز پکڑنا اس کے لیے کتنی بڑی مصیبت بن سکتا ہے، لیکن ایک باحیا عورت ہونے کے ناطے وہ اپنے سسرال کا نام مٹی میں ملتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔
عادل بستر پر بے سود سو رہا تھا، لیکن اس کی سانسوں میں اب بھی ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ حریم نے ایک سردہ بھری اور اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگی کہ خدا اس کے سسرال کی عزت کو محفوظ رکھے۔ اگلی کچھ راتوں تک نمل بالکل خاموش اور نارمل بننے کا ناٹک کرتی رہی، لیکن اس کا شاطر ذہن ہما وقت ایک ہولناک پلان بنانے میں مصروف تھا۔ وہ جانتی تھی اگر حریم نے عادل یا ماں کو اس کے تعلقات کا سچ بتا دیا تو اس کا بچنا ناممکن ہو جائے گا، اس لیے اس سے پہلے کہ حریم کا وار اس پر چلتا، اسے حریم کا صفایا کرنے کا گھناؤنا کھیل رچا دیا۔ جمعرات کی رات جب عادل شہر سے باہر ایک کاروباری سلسلے میں گیا ہوا تھا، گھر میں صرف حریم، اس کی ساس اور نمل موجود تھی۔ نمل نے اپنے خفیہ عاشق کو حریم کے نام پر ایک پیغام بھیجا کہ وہ رات کے آخری پہر گھر کے پچھلے دروازے پر آئے۔ رات کے تقریباً 3 بجے نمل خاموشی سے اٹھی اور اس نے گھر کا مین گیٹ اور پچھلا دروازہ ہلکا سا کھول دیا۔ اس کے بعد وہ حریم کے کمرے کی طرف گئی اور باہر سے دروازے کی کنڈی اس طرح ہلائی کہ حریم کی آنکھ کھل گئی۔ حریم نے گھبرا کر آنکھیں کھولی تو اسے گلیارے میں کسی کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اسے لگا شاید نمل پھر سے کسی غلط راستے پر نکل رہی ہے، اس لیے وہ فوراً اپنا دوپٹہ سنبھالتی ہوئی روم سے باہر نکلی۔ گلیارے میں گپ اندھیرا تھا اور جیسے ہی حریم پچھلے دروازے کے قریب پہنچی، وہاں سائے کی طرح ایک نامحرم مرد کھڑا تھا۔ حریم کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی یا پیچھے ہٹتی، نمل نے چلاکی سے سین میں رکھا شیشے کا جگ گرا کر شدید دھماکہ کیا اور ساتھ ہی زور زور سے چیخنا شروع کر دیا۔ اماں جلدی آؤ، دیکھو بھابھی رات کے اس پہر کس سے مل رہی ہیں۔ دھماکے اور نمل کے چنگھاڑنے کی آواز سے ساس ہڑبڑا کر اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ نمل نے ساس کو دیکھتے ہی مگرمچھ کے آنسو بہانا شروع کر دیے اور حریم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی، اماں میں پانی پینے اٹھی تھی تو دیکھا بھابھی نے پچھلا دروازہ کھول کر اس لڑکے کو اندر بلایا ہوا تھا۔ جب میں نے شور مچایا تو وہ لڑکا بھاگ گیا۔ وہ نامحرم شخص نمل کا اشارہ پاتے ہی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر باہر بھاگ چکا تھا۔ حریم کا دم گھٹنے لگا، اس کی عقل کام کرنا چھوڑ گئی کہ یہ کیا ہولناک ڈرامہ رچایا ہوا ہے۔ وہ کامتے ہوئے آگے بڑھی اور بولی، اماں خدا کا خوف کرے، نمل جھوٹ بول رہی ہے، یہ لڑکا میرا نہیں نمل کا۔ لیکن اس سے پہلے کہ حریم نمل کا نام لیتی، نمل نے زور سے حریم کو دھکا دیا اور اپنی ماں کے گلے لگ کر روتے ہوئے بولی، اماں دیکھو یہ الٹا مجھ پر الزام لگا رہی ہے، یہ روز رات کو عادل بھائی کے جانے کے بعد کسی نہ کسی کو ملنے بلاتی ہے، آج میں نے اسے رنگوں ہاتھوں پکڑ لیا تو یہ مجھے بدنام کر رہی ہے۔ ساس جو پہلے حریم سے اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کھچی کھچی رہتی تھی، بغیر سوچے سمجھے حریم کو زوردار تھپڑ دے مارا اور تھپڑ کی گونج پورے صحن میں پھیل گئی۔ ساس کا چہرہ غصے سے لال ہو چکا تھا، اسے حریم کے بال جکڑ لیے اور بولی، تو اتنی بے حیا نکلے گی میں نے سوچا بھی نہ تھا، میرے بے گناہ بیٹے کے پیٹ میں چھرا گھونپ رہی تھی تو۔ حریم آنسوؤں سے تر چہرے کے ساتھ ہاتھ جوڑ کر صفائیاں دیتی رہی، اماں جی میں پاک دامن ہوں، میں نے کبھی اپنے شوہر کی عزت پر داغ نہیں لگایا، یہ نمل کا رچایا ہوا جال ہے۔ لیکن نمل کی شاطرانہ اداکاری اور ساس کی اندھی ممتا کے آگے حریم کی بے گناہی اور سچائی کی ہر آواز دب کر رہ گئی۔ نمل کے چہرے پر اندھیرے میں ایک زہریلی اور فاتح مندانہ مسکراہٹ ابھر آئی، کیونکہ وہ اپنے تمام گناہوں کا ملبہ حریم کے سر ڈال کر خود کو بالکل پاک صاف ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی عادل گھر لوٹا تو پورے سسرال میں ایک سنسنی خیز ہولناک طوفان برپا تھا۔ نمل اور اس کی ماں نے پہلے سے تیار کردہ گھناؤنا ڈرامہ عادل کے سامنے پیش کر دیا۔ عادل جو پہلے ہی اپنے اندر کی احساس کمتری اور نامردی اور شدید سائیکولوجیکل خوف میں جل رہا تھا، جیسے اپنی ماں اور بہن کی زبانی یہ سنا کہ حریم کو رات کے اندھیرے میں کسی غیر مرد کے ساتھ پکڑ لیا گیا، اس کا بچہ کچھ ضبط اور ذہنی توازن مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ عادل کے اندر کا شکی ناگ پوری قوت سے جاگ اٹھا، وہ پاگلوں کی طرح دھاڑتا ہوا حریم کے کمرے میں داخل ہوا، جہاں حریم فرش پر بیٹھی زاروں قطار روتی ہوئی اپنے رب سے انصاف کی فریاد کر رہی تھی۔ عادل نے بنا کسی سچائی کی جانچ کیے حریم کے دلکش چہرے اور نازک وجود پر اپنا سارا غصہ اور اندر کی گھٹن اتارنی شروع کر دی۔ اسے حریم کے بکھرے ہوئے بالوں سے پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور وحشیانہ انداز میں چیخا، تو بہت پارسا بنتی تھی، تو میری کمزوریوں کا مذاق اڑانے کے لیے یہ سب کر رہی تھی، تو کسی اور کی امانت تھی اور میرے ساتھ صرف ناٹک کر رہی تھی۔ حریم نے درد سے تڑپتے ہوئے عادل کے ہاتھ جوڑے، اس کی آنکھوں سے لگی بندی آنسوں کی جھڑی لگی تھی، وہ کپکپاتے لہجے میں التجا کرتی رہی، عادل خدا کا واسطہ ہے میری بات ایک بار سن لیں، میں پاک دامن ہوں، یہ سارا جال نمل کا ہے، وہ رات کو جس لڑکے سے ملتی تھی میں نے اسے دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے مجھ پر بدنام کرنے کے لیے سچائی بدل دی۔ لیکن عادل کا اندھا شک اور نمل کا مکر اتنا شدید تھا کہ اس نے حریم کی ایک سچی بات بھی نہ سنی۔ نمل باہر کھڑی زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ حریم کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ عادل نے شدید طیش اور جنونیت کی حالت میں حریم کو دھکا دیا اور چیخ کر بولا، تیرے جیسی بدکردار عورت کی اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ اس کے ساتھ اس نے حریم کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھسیٹتے ہوئے گھر کے باہر گلی میں پھینک دیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔
حریم اپنے بالوں ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ گلی کے ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ بکھرے بالوں ٹوٹے ہوئے مان کے ساتھ گلی کے ٹھنڈے فرش پر گر پڑی۔ اس کا بس ایک ہی جرم تھا کہ وہ ایک ظالم شور کے راز کو چھپاتی رہی اور ایک شاطر نند کی ہوش کا شکار بن گئی۔ وہ بے ہوش ہو کر وہیں سڑک کے کنارے گر پڑی جہاں سے اسے کچھ رحمدل راہگیروں نے اٹھا کر اس کے میکے پہنچایا۔ میکے کی چار دیواری میں واپس آنے کے بعد بھی حریم کے لیے زندگی آسان نہ ہو سکی۔ اس کی ماں جو پہلے ہی ان کے رشتے کو ٹکرا کر عادل سے شادی کروانے کے فیصلے پر خود کو قصوروار سمجھ رہی تھی، حریم پر اتنے بڑے بدنامی کے داغ کو دیکھ کر صدمے سے نڈال ہو گئی۔ حریم نے اپنی ماں کو رو رو کر نمل کی شاطرانہ چال اور عادل کی ہولناک سچائی بتانے کی کوشش کی، لیکن معاشرے کی باتیں اور تذلیل کا خوف ان کی روح کو چھید رہا تھا۔ حریم کو اپنے ہی گھر میں ایک جیتے جاگتے لاش کی طرح دن گزارنے پڑ رہے تھے۔ 3 ماہ گزر گئے لیکن عادل یا اس کے گھر والوں کی طرف سے کوئی رابطہ نہ کیا گیا، سوائے اس کے کہ عادل نے اپنے شکی مزاج کی انتہا کرتے ہوئے حریم کو طلاق کا نوٹس بھیج دیا۔ طلاق کا کاغذ حریم کے لیے کسی آخری خنجر کی طرح تھا، لیکن اس نے اس تلخ حقیقت کو بھی خاموشی سے اپنے رب کی رضا سمجھ کر قبول کر لیا۔ طلاق کے اس بھیانک صدمے سے حریم ابھی سنبھل بھی نہ پائی تھی کہ دوسری طرف قدرت کا اپنا ہی انصاف چل رہا تھا۔ نمل جس نے اپنی چالاکیوں سے حریم کا بسایا ہوا گھر اجاڑا تھا، اپنے ہی بنے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکی تھی، جس کے عاشق کے لیے نمل نے اپنی شرافت اور خاندان کی عزت کو داؤ پر لگایا تھا۔ وہ نمل کا جسمانی استحصال کرنے کے بعد، اسے پریگننٹ کرنے کے بعد اور اس کے زیورات اور پیسے ہتھیا کر اسے بیار و مددگار چھوڑ کر شہر سے فرار ہو گیا۔ نمل اس دھوکے پر سخت تیش اور صدمے کی حالت میں گاڑی تیز چلاتے ہوئے نکل گئی اور گلی کے موڑ پر ایک تیز رفتار ٹرک سے اس کی خوفناک ٹکر ہو گئی۔ حادثہ اتنا ہولناک تھا کہ گاڑی کے پر کھچے اڑ گئے اور نمل کو شدید زخمی حالت میں ہسپتال کے ICU میں منتقل کیا گیا، جہاں اس کی حالت لمحہ بلمحہ بگڑتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹروں نے صاف کہہ دیا کہ اس کے جسم کا اندرونی نظام مکمل طور پر ناکارہ ہو چکا ہے اور اس کے پاس زندگی کے چند ہی گھنٹے بچے ہیں۔ موت کا فرشتہ سامنے دیکھ کر نمل کے دل میں گناہوں کا خوف جاگ اٹھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے حریم پر کیے گئے مظالم، عادل کی نامردی کو چھپانے کے لیے حریم پر لگائے گئے بدنامی کے الزامات اور اپنی ہوش کے لیے حریم کی زندگی برباد کرنے کے تمام مناظر گھومنے لگے۔ نمل درد سے تڑپتے ہوئے اپنی ماں سے حریم کو بلا کر لانے کی التجا کرنے لگی۔ حریم کی ماں نے پہلے تو جانے سے صاف انکار کر دیا، لیکن حریم کا دل ایک مرتی ہوئی عورت کی فریاد سن کر موم ہو گیا۔ وہ اپنی ماں کے منع کرنے کے باوجود ہسپتال کے اس سرد اور اداس کمرے میں پہنچ گئی۔ ہسپتال کے کیبن میں داخل ہوتے ہی حریم نے دیکھا نمل آکسیجن ماسک کے ساتھ لگی ہوئی زندگی کی آنکھیں سانسیں گن رہی تھی۔ حریم کو دیکھتے ہی نمل کی آنکھوں سے پچھتاوے اور درد کے زہریلے آنسو تیزی سے بہنے لگے۔ اس نے لرزتے اور کانپتے ہوئے ہاتھوں سے حریم کی چادر کا کونا تھام لیا اور انتہائی مشکل سے بولنے کی کوشش کی۔ حریم مجھے معاف کر دو، میں نے اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے تمہاری پاک دامن زندگی پر داغ لگایا تھا۔ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ میری گناہوں کا نتیجہ ہے۔ حریم خدا کے لیے اس بے گناہ بچے کو سڑک پر رلنے سے بچا لو، اسے اپنا نام دے دو اور میری روح کو اس جہنم کی آگ سے معافی دلا دو۔ یہ الفاظ کہتے کہتے نمل کی سانسیں اکھڑنے لگی اور چند ہی سیکنڈز میں ڈاکٹروں کی آلات کی چیخوں کے ساتھ نمل کا جسم ساقط ہو گیا۔ حریم نمل کے اس ہولناک موت اور اس کے اعتراف پر ششدر کھڑی رہ گئی۔ کچھ دیر میں ہسپتال کی نرس نے ایک روتے ہوئے نازائیدہ بچے کو کپڑے میں لپیٹ کر حریم کی باہوں میں تھما دیا۔ حریم نے جب اس معصوم بے گناہ بچے کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو عورت کا دل تڑپ اٹھا۔ اس نے نمل کے گناہوں اور عادل کے مظالم کو سائڈ پر رکھ کر اس بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور وہیں سجدہ ریز ہو کر فیصلہ کیا کہ وہ اس بچے کو نمل یا عادل کے شر سے دور رکھ کر اپنے نام سے پالے گی، اور اس طرح اس معصوم بچے کا نام اس نے اذلان رکھا۔ نمل کی ہولناک موت اور ہسپتال سے لائے گئے اس چھوٹے سے معصوم بچے نے حریم کی ویران دنیا میں ایک نئی روح پھونک دی۔ جب حریم اس ننھی سی جان کو اپنی گود میں لیے اپنے گھر پہنچی تو اس کی ماں کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ چیخ اٹھی کہ اس بچے کو جس کی وجہ سے ہماری بیٹی بدنام ہوئی اس گھر میں کیوں لائی ہو، لیکن حریم نے اپنی ماں کے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا کہ ماں، بچہ بے گناہ ہوتا ہے، اس کا اس دنیا میں کوئی آسرا نہیں۔ نمل کے گناہوں کی سزا میں اس معصوم کو تڑپنے کے لیے سڑکوں پر نہیں چھوڑ سکتی۔ حریم کی اس بے لوث ممتا اور سبق کو دیکھ کر اس کی ماں خاموش ہو گئی اور اس نے بھی اس معصوم پر اپنا سایہ کر دیا۔ دوسری طرف نمل کا جنازہ جب عادل کے گھر سے اٹھا تو عادل پر غم اور ذلت کا ایسا پہاڑ ٹوٹا جس نے اس کے گھروں کو خاک میں ملا دیا۔ نمل کی موت، اس کا ناجائز تعلق، اس کے عاشق کا دھوکہ اور پھر
عادل کی اپنی نامردی کا بھیانک سچ باری باری پورے علاقے میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ لوگ عادل کے منہ پر تھوکنے لگے اور جو سسرال والے کل تک حریم پر داغ لگا کر اسے گالیاں دے کر گھر سے نکالے تھے، آج وہی لوگ خود اپنے ہی گھر کے اندر منہ چھپانے پر مجبور ہو گئے۔ عادل کو راتوں کو نیند آنا بند ہو گئی۔ اس کی بند آنکھوں کے سامنے حریم کا وہ روتا ہوا چہرہ آتا جو اس کے پاؤں پکڑ کر اپنی بے گناہی کی دہائیاں دیتی تھی، اور بدلے میں عادل نے اسے طلاق کا خنجر مارا تھا۔ ایک رات جب عادل کی برداشت جواب دے گئی تو اس نے کانپتے ہاتھوں سے حریم کا نمبر ملایا۔ فون کی گھنٹی بجتی رہی اور جب حریم نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے عادل کی روتی ہوئی تڑپتی ہوئی آواز ابھری، حریم مجھے معاف کر دو، میں تباہ ہو گیا حریم، میری بہن چلی گئی، میرا غرور خاک میں مل گیا، مجھے پتا چل گیا میں ایک گھٹیا انسان ہوں جس نے تم جیسے ہیرے کو ٹھکرا دیا، خدا کے لیے مجھے ایک بار معاف کر دو، تم واپس آ جاؤ حریم، میں تمہاری اور اس بچے کے پیروں کی خاک بن کروں گا۔ حریم نے خاموشی سے عادل کی گڑگڑاہٹ اور آہیں سنی۔ اس کی آنکھوں میں ایک بھی آنسو نہ نکلا۔ اس نے بہت سنجیدہ اور مضبوط آواز میں کہا، عادل تم نے مجھے اس وقت ٹھکرایا جب مجھے تمہارے سہارے کی ضرورت تھی، تم نے میرے پاک دامن پر وہ داغ لگایا جس کی معافی اس دنیا میں نہیں۔ اب نہ تو تم میرے شوہر اور نہ ہی میرا تم سے کوئی واسطہ ہے، میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر حریم نے فون کاٹ دیا اور عادل کا نمبر بلاک کر دیا۔ اس واقعے کے بعد حریم نے ماضی کے تمام دروازے بند کر دیے اور محلے کی عورتوں کے کپڑے سلائی کر کے راتوں کو جاگ جاگ کر محنت کر کے اپنے بچے اور اپنی ماں کی کفالت شروع کر دی۔ وقت پر لگا کر ہوا کا جھونکا بدلتا رہا اور دیکھتے ہی دیکھتے 3 سال کا طویل عرصہ بیت گیا۔ ان 3 سالوں میں حریم نے صرف اور صرف اپنے بیٹے اذلان کی پرورش پر توجہ دی۔ وہ معصوم اذلان جس کی طوطی زبان، گہرے کالے بال اور معصوم مسکراہٹ حریم کے ہر زخم کا مرہم بن چکی تھی، اب 3 سال کا ایک بے حد پیارا اور شرارتی بچہ بن چکا تھا جو حریم کو اپنی ہی دنیا اور اپنی سگی ماں سمجھتا تھا۔ 3 سالوں کی مسلسل محنت اور تنہائی کے بعد حریم کی زندگی میں ایک سکون آ چکا تھا، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ قدرت نے اس کی قسمت کا سب سے بڑا موڑ ابھی سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ ایک خوشگوار شام کو جب سورج کی زرد شعاعیں آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہی تھیں، حریم اذلان کو بہلانے اور گھمانے کے لیے قریب کے ایک بڑے پارک میں لے آئی۔ پارک میں ہر طرف بچوں کی چہچہاہٹ تھی اور خوبصورت پھول کھلے ہوئے تھے۔ حریم ایک بینچ پر بیٹھ کر اذلان کو دیکھ رہی تھی جو اپنے ننھے پاؤں سے تتلیوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا اور اس کی کلکاریاں پورے ماحول میں گونج رہی تھیں۔ اچانک اذلان گیند کے پیچھے بھاگتے ہوئے آسمان سے آتے ہوئے ایک لمبے باوقار شخص کی ٹانگوں سے جا ٹکرایا اور گرنے ہی والا تھا کہ شخص نے لمحوں کی تیزی سے جھک کر اذلان کو گرنے سے بچایا اور اپنی مضبوط گود میں اٹھا لیا۔ حریم گھبرا کر فوراً بینچ سے اٹھی اور بولتے بولتے رک گئی، اذلان بیٹا دھیان سے، لیکن جیسے اس کی نظر اس شخص کے چہرے پر پڑی، حریم کے قدم زمین میں گڑ گئے، اس کے منہ سے الفاظ غائب ہو گئے۔ سامنے زارون کھڑا تھا، وہی زارون جس سے حریم نے اپنے دل کی گہرائیوں سے محبت کی تھی، جس کا رشتہ اس کی ماں نے عادل کی وجہ سے ٹکرا دیا۔ 3 سال بعد زارون کا چہرہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ، روبدار اور گہرے دکھوں کا عکاس لگ رہا تھا۔ وہ بلیک 3 پیس سوٹ میں ملبوس تھا اور اس کی آنکھوں میں وہی پرانی چمک تھی جو حریم کو دیکھ کر دمک اٹھتی تھی۔ زارون نے بھی جیسے ہی حریم کو دیکھا، اس کے ہاتھ سے گاڑی کی چابیاں چھوٹ کر نیچے گر گئیں۔ دونوں کے درمیان چند گز کا فاصلہ تھا، لیکن یوں لگتا تھا جیسے زمانے تھم گئے ہوں۔ زارون کی نظریں حریم کی سادگی سے بھرپور مگر حسین چہرے پر جم گئیں اور پھر اس کی نظر اپنی گود میں موجود 3 سالہ معصوم اذلان پر پڑی۔ زارون کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ اس کے ذہن میں فوراً یہ خیال آیا کہ یہ بچہ عادل اور حریم کا سگا بیٹا ہے، اور اس کے خیال آتے ہی زارون کی آنکھوں میں ایک گہرا درد اور جلن تیر گئی۔ زارون نے آہستہ سے اذلان کو نیچے اتارا اور لرزتی ہوئی آواز میں حریم کی طرف قدم بڑھایا۔ حریم زارون کی آواز میں پچھتاوے کی اتنی تڑپ تھی کہ حریم کا اندر تک کام گیا۔ زارون نے نم آنکھوں سے حریم کو دیکھتے ہوئے کہا، حریم مجھے یقین نہیں آ رہا تو میرے سامنے کھڑی ہو۔ ان 3 سالوں میں ایک بھی دن ایسا نہیں گزرا جب میں نے اپنی غلطی پر خود کو کوسا نہ ہو۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے لڑائی کیوں نہ کی، میں نے تمہارے بغیر جینا سیکھنے کی کوشش کی حریم، لیکن میں ہار گیا۔ میری پہلی شادی جو گھر والوں کی مرضی سے ہوئی وہ کچھ ہی مہینوں میں ختم ہو گئی کیونکہ میرے دل میں صرف تم تھی۔ زارون کے یہ الفاظ حریم کے دل پر تیل کی طرح لگے، لیکن اس نے اپنے چہرے پر سختی لانے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک متعلقہ عورت ہے اور اس کی گود میں ایک بچہ ہے۔ زارون نے اذلان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا، یہ تمہارا بیٹا ہے نا، عادل کا بچہ؟ حریم نے اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو مشکل سے روکا اور کوئی بھی وضاحت دیے بغیر خاموشی سے اپنا سر جھکا لیا۔ زارون نے گہرا سانس لیا، اس کی آنکھوں میں اپنے عشق کی ناکامی کا غم واضح تھا، لیکن پھر بھی اس نے اذلان کو جھک کر دیکھا، اس کے گال کو نرمی سے چھوا اور کہا، کتنا پیارا بچہ ہے، بالکل تمہاری طرح معصوم۔ حریم نے جلدی سے اذلان کا ہاتھ تھاما اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، مجھے اب جانا چاہیے زارون صاحب، اور وہ زارون کے جواب کا انتظار کیے بغیر تیز سے اس قدم اٹھاتی وہاں سے نکل گئی۔ زارون پارک کے وسط میں تنہا کھڑا حریم کو دور جاتے
जाते देखता रहा और इसके दिल ने फैसला कर लिया इस बार वो हरीम को किसी भी कीमत पर अपनी जिंदगी से दूर नहीं जाने देगा। पारा की मुलाकात के बाद हरीम का पूरा वजूद बेचैन हो गया था। 3 सालों की बनाई हुई जब्त की दीवार ज़ारून को अपने सामने देखकर अंदर ही अंदर लरजने लगी। वो घर पहुंची तो इसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे, आंखों से बेसाख्ता आंसू बह रहे थे। इसे रात भर जागकर अपने दिल को समझाने की कोशिश की कि वो एक मुतलका औरत है और इसकी गोद में एक मासूम बच्चा है जिसकी जिम्मेदारी अब इसकी अपने शानों पर है। ज़ारून का इसकी जिंदगी में दोबारा न महज एक इत्तेफाक था जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं। दूसरी तरफ ज़ारून जब से अपने घर लौटा था इसकी बंद आंखों के सामने हरीम का वही सादा उदास मगर हसीन चेहरा और मासूम अजलान घूम रहे थे। ज़ारून के दिल में ये ख्याल बैठ चुका था, अजलान हरीम और आदिल का बेटा है, लेकिन हरीम के लिए इसके दिल में जलने वाली सच्ची मोहब्बत की इतनी शदीद थी कि माजी के तमाम जख्म और तलखियां इसके सामने हीच हो गईं। इसने ठान लिया कि वो हरीम की तमाम महरूमियों और दर्द का मदावा करेगा, चाहे इसके लिए इसे दुनिया की हर रस्म ही क्यों ना तोड़नी पड़े। अगले ही दिन शाम के वक्त हरीम अपनी माँ के साथ बैठी कपड़े काट रही थी कि गली में एक कीमती और चमकती हुई गाड़ी आकर रुकी। हरीम ने दरवाजे के दराज से देखा तो ज़ारून गाड़ी से बाहर निकल रहा था। इसके एक हाथ में सुरख गुलाब के फूलों का गुलदस्ता और दूसरे हाथ में इस्लान के लिए खिलौने और मिठाई के बड़े बड़े डिब्बे थे। ज़ारून ने बगैर किसी हिचकिचाहट के सीधा हरीम के घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब हरीम की माँ ने दरवाज़ा खोला, सामने ज़ारून को देखकर इनका शिश्तर रह जाना फितरी था। ज़ारून ने नहायत एहतराम से हरीम की माँ के आगे सर झुकाया और इजाज़त लेकर घर के अंदर कदम रखा। ज़ारून को इतने अरसे बाद अपने गरीब खाने में देखकर हरीम की माँ की आंखों में पुराने पछतावे जाग उठे। ज़ारून ने बगैर कोई वक्त ज़ाया किए हरीम की माँ के सामने बैठकर इंतहाई बावकार और संजीदा अंदाज में कहा, आंटी 3 साल पहले जो गलती हमसे हुई जिसका खमियाजा हरीम ने भुगता, मैं इस माजी को बदल तो नहीं सकता, लेकिन मैं हरीम का मुस्तकबिल बदलने आया हूँ। मैं हरीम से शादी करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ हरीम के साथ इसका बेटा अजलान है और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ मैं अजलान को अपने सगे बेटे से भी बढ़कर प्यार दूंगा और अपना नाम दूंगा। हरीम जो सहन के कोने में खड़ी ये सब सुन रही थी। इसके हाथ से कैंची छूटकर नीचे गिर गई। इसकी आंखों में हैरत और खौफ के साए लहराए और ज़ारून के सामने आकर खड़ी हो गई और कांपती आवाज़ में बोली, ज़ारून साहब आप ये क्या कह रहे हैं? आप एक सेटल और इज्जतदार इंसान हैं। मैं एक मुतलका औरत हूँ जिसकी गोद में एक बच्चे का बोझ है। आपको मुझ पर रहम खाने की कोई ज़रूरत नहीं। ज़ारून ने हरीम की बात काटते हुए इसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और नहायत मोहब्बत भरी डूबती हुई आवाज़ में कहा, हरीम ये रहम नहीं, ये मेरा वो इश्क है जो 3 साल गुजरने के बाद भी एक ज़रा कम नहीं हुआ। अजलान तुम्हारा बेटा है तो वो मेरा भी बेटा है। मैं तुम दोनों को अपने दिल में जगह देना चाहता हूँ और इस बार मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। ज़ारून के जुनूनी सच्चे और मानवी जज्बे के सामने हरीम बेलफ्ज़ हो गई और उसकी माँ की आंखों से खुशी के आंसू जारी हो गए। ज़ारून के रिश्ते के ऐलान के बाद हरीम का दिल एक अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हो गया। एक तरफ ज़ारून की सच्ची और बेपनाह मोहब्बत थी तो दूसरी तरफ माजी का वो भयानक खौफ था जिससे बार बार डराता था कहीं इसकी बदकिस्मती ज़ारून की ज़िंदगी को भी ना निगल जाए। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत ने आदल की शक्ल में एक ऐसा रुख मोड़ा जो हसद और तबाही का पेश खेमा था। मोहल्ले में जब यह खबर जंगल की आग की तरह फैली कि हरीम की शादी ज़ारून जैसे अमीर खूबसूरत और बासर शख्स से हो रही है तो ज़ारून अजलान को भी अपनाने पर तैयार है, तो आदल के घर में जलजिला आ गया। आदल जो पहले ही अपनी नामर्दी की बदनामी, बहन इमल की जिल्लत अमेज मर्द और ज़मीर के बोझ तले घुट घुट कर जी रहा था, हरीम की खुशहाली की खबर सुनकर हसद की आग में बिल्कुल झुलस गया। इसे लगा हरीम की खुशी इसकी अपनी नामर्दी और नाकामी पर सबसे बड़ा तंज है। एक शाम जब ज़ारून हरीम से मिलने और शादी की तैयारियों के सिलसिले में बात करने इसके घर आया तो आदल शराब के नशे में धुत और गुस्से में पागल होकर हरीम के घर आ पहुंचा। इसने गली के वस्त में खड़े होकर चीखना और तमाशा बनाना शुरू कर दिया। बाहर निकलो हरीम, बाहर निकलो, तुम मेरी औरत थी, तुमने मेरी बहन के बच्चे को मुझसे छीनकर इस गैर मर्द की गोद में डाल दिया, तुम कितनी बेवफा हो। आदल की इन बाजारी नापाक बातों को सुनकर गली के लोग जमा होने लगे और हरीम अपने घर के अंदर खौफ से लरजने लगी। ज़ारून ने जब आदल की ये गलाजत सुनी तो इसकी आंखों में खून उतर आया। इसकी बर्दाश्त की हद खत्म हो गई। ज़ारून ने बगैर किसी खौफ के दरवाज़ा खोला और शेर की तरह झपट कर आदल के सामने आ गया। ज़ारून का कद्दो कामत रोब देखकर आदल का नशा एक लम्हे के लिए हिरन हो गया, लेकिन इससे पहले कि आदल कुछ बकवास करता, ज़ारून ने पूरी ताकत से आदल का गिरिबान पहुंच लिया और इसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ की गूंज से पूरी गली में सन्नाटा छा गया। आदल लड़खड़ाकर जमीन पर जा गिरा। ज़ारून ने आदल का गिरबान पकड़कर इसे ऊपर उठाया और उसके चेहरे के करीब होकर गंभीर जहर आलूद आवाज में कराया, आदल अपनी जुबान को लगाम दो वरना मैं तुम्हारी जुबान खींचकर तुम्हारे हाथ में थमा दूंगा। हरीम अब तुम्हारी कुछ नहीं लगती, वो मेरी इज्जत है और अगर तुमने दोबारा इस घर का रुख किया
یا اس پر اپنی ناپاک نظر ڈالی تو میں تمہیں اس دنیا سے مٹا دوں گا اور کسی کو تمہاری لاش کا بھی پتہ نہیں چلے گا۔ زارون کا یہ خون خوار اور مردانہ روپ دیکھ کر عادل کی روح کانپ گئی اور ڈر سے اپنا گال سہلاتا گلی والوں کی تحقیر امیز نظروں کے سامنے دم دبا کر بھاگ کھڑا ہوا۔ زارون نے اپنے کپڑے درست کیے اور واپس گھر کے اندر داخل ہوا۔ حریم دروازے کے پاس کھڑی رو رہی تھی اور خوف سے کانپ رہی تھی۔ زارون نے حریم کے پاس جا کر اپنے گرم مضبوط ہاتھوں سے اس کے لرزتے ہوئے شانے تھام لیے۔ اس نے حریم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نہایت نرم اور تسلی بخش انداز میں کہا، حریم جب تک میں زندہ ہوں اس دنیا کی کوئی طاقت تمہیں چھو بھی نہیں سکتی۔ اب تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ زارون کے اس تحفظ اور سچی مردانگی نے حریم کے دل سے ماضی کے تمام خدشات مٹا دیے اور اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زارون ہی وہ واحد انسان ہے جو اسے سچا سکھ اور محبت دے سکتا ہے۔ عادل کے تماشے اور زارون کی مردانہ تحفظ نے حریم کے دل پر لگے سارے پرانے خوف مٹا دیے۔ شادی کی تیاری نہایت سادگی لیکن انتہائی باوقار انداز میں شروع ہوئی۔ زارون نہیں چاہتا تھا کہ شادی میں کسی قسم کی فضول تاخیر ہو، اس لیے اس نے چند ہی دنوں کے اندر نکاح کا دن طے کروایا۔ شادی والے دن حریم کے چھوٹے سے گھر کو موتیوں اور گلاب کے پھولوں کی لڑیوں سے سجا دیا گیا جس کی بھینی خوشبو پورے ماحول میں سحر گو رہی تھی۔ حریم سرخ رنگ کے روایتی عروسی لباس میں ملبوس تھی جس پر زردوزی اور گھوٹے کا باریک کام ہوا تھا۔ اس کا سادہ سا میک اپ، حیا سے جھکی ہوئی آنکھیں اور سکھ جوڑے کا گھونگھٹ اس کے حسین چہرے کو ایک ایسا نکھار دے رہا تھا جیسے چاند بادلوں کی اور سے نکل آیا ہو۔ جب قاضی صاحب نے حریم کے سامنے زارون بن راشد کے ساتھ نکاح کا حجاب و قبول رکھا تو حریم کی آنکھوں سے ماضی کی تلخی اور آئندہ ملنے والے سکون کا ملا جلا ایک آنسو نکل کر اس کے گال پر ڈوب گیا۔ اس نے لرزتے لبوں سے قبول ہے کہا اور زارون کے نام کا سہاگ اپنے سر پر سجا لیا۔ دوسری طرف سفید کرتے شلوار پر سیاہ واسکٹ پہنے زارون کا دل خوشی کے مارے بے قابو ہو رہا تھا۔ نکاح کے فوراً بعد جب زارون کو حریم کے پاس لایا گیا تو اس کی نظر جیسے ہی سرخ جوڑے میں سجی اپنی حریم پر پڑی وہ لمحے بھر کے لیے اپنا آپ بھول گیا۔ زارون نے آگے بڑھ کر حریم کے لرزتے برف جیسے ٹھنڈے ہاتھوں کو اپنے گرم ہاتھوں کی پناہ میں لیا اور اس کی پیشانی پر محبت سے بھرپور ایک طویل مہر ثبت کی۔ ماحول میں موجود تمام رشتہ داروں کی آنکھیں اس حسین جذباتی منظر کو دیکھ کر نم ہو گئیں۔ اسی اثنا میں 3 سالہ ننھا اذلان نیلے رنگ کے چھوٹے سے سوٹ میں ملبوس بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا اور حریم کا آنچل پکڑ کر بولا، مما۔ زارون نے مسکرا کر جھکتے ہوئے اذلان کو اپنی مضبوط باہوں میں اٹھا لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ننھے گھال کو چوم لیا۔ زارون نے اذلان کو اپنے دل سے لگاتے ہوئے حریم کی آنکھوں میں دیکھا اور غمگین آواز میں کہا، حریم یہ بچہ صرف تمہارا بیٹا نہیں، آج سے یہ اذلان زارون ہے، میری زندگی اور میرے نام کا وارث۔ حریم نے زارون کے اس بے لوث جذبے کو دیکھ کر اس کے دل میں زارون کے لیے عزت اور سچے عشق کا ایک ایسا طوفان اٹھا جس نے اس کے دل کا آخری ویران گوشہ بھی خوشی سے بھر دیا۔ رخصتی کے بعد زارون حریم اذلان کو اپنے خوبصورت اور کشادہ گھر لے آیا۔ گھر کا ہر زاویہ حریم کی آمد کے لیے خاص طور پر سجایا گیا تھا۔ زارون نے خود اپنے ہاتھوں سے ماسٹر بیڈ روم کو سرخ گلاب کی پتیوں اور بتیوں کی نرم روشنی سے معطر کر رکھا تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب اذلان کھیل کر تھک ہار کر اپنے الگ سجے ہوئے پیارے سے کمرے میں سکون کی نیند سو گیا تو زارون دھیرے سے اپنے کمرے کے پاس آیا۔ حریم بستر کے وسط میں سرخ گھونگھٹ نکالے دھڑکتے دل کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں پھول رہی تھیں اور ہاتھوں کی انگلیاں اپنے روسی جوڑے کے دوپٹے کو سختی سے بھینچ رہی تھیں۔ زارون نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کی آواز سن کر حریم کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ زارون آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا اور حریم کے بالکل قریب آ کر بیٹھ گیا۔ کمرے میں پھیلی گلابوں کی خوشبو اور شمعوں کی مدھم روشنی نے ماحول میں ایک بلا کا رومانس اور جنون بھر دیا۔ زارون نے اپنے کانپتے نرم ہاتھوں سے حریم کا سرخ گھونگھٹ آہستہ سے اوپر اٹھایا۔ حریم نے شرم و حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی۔ زارون نے ایک لمحے کے لیے حریم کی حسین بے عیب چہرے کو دیکھا اور ڈوبتی ہوئی آواز میں کہا، حریم تم نہیں جانتی کہ میں نے 3 سالوں میں تمہیں پانے کے لیے کتنی راتیں جا کر کاٹی ہیں۔ تو میری زندگی کی وہ واحد حسرت ہو جو آج میری حقیقت بن چکی ہے۔ یہ کہتے ہوئے زارون نے حریم کی تھوڑی کو اپنی انگلی سے اوپر اٹھایا اور اس کے لال گلابی لبوں پر اپنے لب رکھ دیے اور اسے اپنی گوش میں سمو لیا۔ لیکن جیسے ہی رات کے اس حسین اور رومانی لمحے میں زارون حریم کے مزید قریب ہوا، اس کے درمیان تعلق قائم ہونے کا وقت آیا تو زارون کے قدم ایک دم ٹھٹک گئے۔ زارون کا وجود ایک زبردست اور ہولناک جھٹکے سے کانپ اٹھا۔ وہ چند لمحے شیشتہ رہ گیا کیونکہ اس کے سامنے کوئی متعلقہ یا پہلے سے شادی شدہ عورت نہیں بلکہ حریم مکمل طور پر کنواری۔ زارون کا سانس اتنا اٹک گیا، اس نے بے یقینی کی کیفیت میں خود کو پیچھے ہٹایا اور حریم کی طرف دیکھا جس کی آنکھوں میں اس وقت شرم، خوف اور گہرے رازوں کی ایک تڑپ تیر رہی تھی۔ زارون نے لرزتی اور حیرت سے ڈوبی ہوئی آواز میں حریم سے پوچھا، حریم یہ کیسے ممکن ہے؟ تم کنواری ہو، اگر تم شادی شدہ تھی اور اذلان تمہارا بیٹا ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے؟ حریم مجھے بتاؤ، اذلان آخر کس کا بچہ ہے؟ سہاگ رات کی معطر فضا میں پھیلی مدھم روشنی اچانک ایک بے نام سے سناٹے میں تبدیل ہو چکی تھی۔
زارون کا دل بے یقینی اور شدید حیرت سے دھڑک رہا تھا، جبکہ حریم کے چہرے پر آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ زارون نے حریم کو لرزتی ہوئی ہتھیلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دوبارہ تڑپ کر پوچھا، حریم خدا کے لیے مجھے بتاؤ، اگر آج بھی تم ویسے پاک دامن اور کنواری ہو جیسے شادی سے پہلے تھی، تو پھر اذلان کون ہے؟ عادل کے ساتھ تمہارا 3 سال کا سفر کیا تھا؟ حریم نے ایک لمبا اور گہرا سانس لیا، جیسے برسوں سے سینے میں گھٹتا ہوا بوجھ باہر نکال رہی ہو۔ اس نے زارون کی آنکھوں میں دیکھا اور روتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ زارون عادل شادی کی پہلی ہی رات سے نامرد تھا، اس کے اندر مردانگی کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا۔ اس نے اور اس کے گھر والوں نے اپنی اس خامی اور عیب کو چھپانے کے لیے مجھے استعمال کیا۔ وہ چاہتے تھے میں چپ چاپ اس ذلت کو سہتی رہوں تاکہ دنیا کے سامنے عادل کا مردانہ غرور قائم رہے۔ زارون کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی، اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئیں، لیکن حریم نے بات جاری رکھی، اور اذلان میرا سگا بچہ نہیں زارون، اذلان میری مرحومہ نمل کا بچہ ہے۔ نمل جس شخص کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اس نے نمل کو حاملہ کر کے دھوکہ دیا اور زیورات لے کر بھاگ گیا۔ جب نمل کا یہ ہولناک حادثے میں آخری وقت آیا اور وہ اسپتال کے ICU میں موت سے لڑ رہی تھی، تو اس نے مجھے بلا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کیا۔ اس نے رو رو کر مجھ سے معافی مانگی اور مجھ سے وعدہ لیا میں اس کی بے گناہ بچے کو دنیا کے تانوں سے بچاؤں گی۔ اس نے بچہ میرے حوالے کیا اور دم توڑ دیا۔ میں نے نمل کی غلطی اور عادل کے جرم کی سزا اس معصوم بچے کو نہیں ملنے دی۔ میں نے اذلان کو گود لیا اور اسے اپنے نام سے پالا تاکہ ایک معصوم جان سڑکوں پر نہ آئے۔ سچائی کا یہ دھماکہ زارون کے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرا۔ زارون کا پورا وجود لرز اٹھا۔ اس کے سامنے ایک ایسی عورت بیٹھی تھی جس نے اپنی عزت، اپنی جوانی، اپنے سکون کو ایک بے گناہ بچے کی زندگی بچانے کے لیے قربان کر دیا، اور دنیا کے سامنے سارے تانے خاموشی سے سہتی رہی۔ زارون کی آنکھوں میں بے پناہ احترام اور عشق کا ایسا طوفان امڑایا کہ اس کا گلا روندھ گیا۔ زارون نے بغیر ایک لمحہ گنوائے حریم کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دیے اور حریم کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو چوما۔ حریم تم عورت نہیں کوئی فرشتہ ہو۔ زارون کی آواز آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ مجھے معاف کر دو کہ میں نے تمہیں سمجھنے میں ذرا سی بھی دیر کی۔ دنیا تم پر داغ لگاتی رہی اور تم اتنی عظیم قربانی اپنے سینے میں چھپائے بیٹھی رہی۔ آج سے تم صرف میری بیوی نہیں، میری روح کی ملکہ ہو۔ زارون نے حریم کو کھینچ کر اپنے سینے کے اتنے قریب کیا کہ دونوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ زارون نے حریم کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور اس کی پیشانی پر ایسی مہر لگائی جس نے حریم کے دل کے سارے پرانے زخم ہمیشہ کے لیے مٹا دیے۔ حریم کی پاکیزگی اور عظمت کا سچ سامنے آنے کے بعد زارون کے دل میں اس کے لیے محبت احترام کی کوئی حد نہ رہی۔ شادی کی وہ رات ان دونوں کے لیے ایک نئی پاکیزہ اور حسین زندگی کا آغاز بن گئی۔ دوسری طرف قدرت کی لاٹھی بے آواز تھی اور وہ عادل کی قسمت کا فیصلہ لکھنے جا رہی تھی، جب اپنے ہی بنے ہوئے گناہوں کے جال میں آخری سانس لے رہا تھا۔ عادل کو جب سے زارون کے تھپڑ اور محلے داروں کے سامنے ہونے والی ذلت کا سامنا کرنا پڑا، اس کا دماغی توازن بگڑنے لگا۔ لیکن جب یہ خبر اس کے کانوں تک پہنچی کہ زارون نے نہ صرف حریم سے شادی کر لی بلکہ وہ دونوں ایک بے حد خوشگوار پرتعیش زندگی گزار رہے ہیں، تو عادل کے اندر حسد پچھتاوے کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے اس کا ذہنی توازن مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ عادل راتوں کو اٹھ کر گلیوں میں پاگلوں کی طرح چیختا رہتا، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو کر خود کو تھپڑ مارتا، اپنی نامردی پر ماتم کرتا۔ نمل کا حادثہ، اس کی بدنام مرگ، اپنے سسرال کا ختم ہونا، وقار اور حریم کی پاک دامن صورت اس کی بند آنکھوں کے سامنے رات دن ناچتی رہتی۔ عادل کا باپ صدمے سے بستر مرگ پر جا پڑا اور اس کی ماں محلے والوں کی تحقیر امیز نظروں کی وجہ سے گھر سے باہر نکلنے کے قابل نہیں رہی۔ ایک دن عادل پاگل پن کی شدید حالت میں حریم کے پرانے گھر کے باہر پہنچ کر سڑک پر بیٹھ کر اپنے کپڑے پھاڑنے لگا۔ وہ رو رو کر حریم کا نام پکارتا اور گلی کے لوگوں کے سامنے گر گرا کر کہتا، حریم مجھے معاف کر دو، میں نامرد تھا، میں نے ایک رشتے پر داغ لگایا، مجھے زارون کے پاس لے جاؤ، میں اس کے پاؤں پکڑوں گا۔ محلے کے بچوں نے اس پر پتھر مارنا شروع کیے اور لوگ اسی دردناک حالت پر تھوکنے لگے جو کبھی اپنے جھوٹے غرور میں حریم کو سسرال میں دھکے دے کر نکالتا تھا۔ عادل کا ذہنی توازن اس حد تک ختم ہو گیا کہ وہ ایک زنگ آلود پرانی چادر اوڑھے دھاڑی بڑھائے شہر کی گلیوں اور کوڑا دانوں کے پاس بھٹکنے لگا۔ جو عادل کبھی حریم پر ظلم ڈھاتا تھا، آج وہ اپنے ہی گناہوں کی سزا بھگت کر ایک زندہ لاش بن چکا تھا جس پر کوئی رحم کھانے والا بھی نہیں تھا۔ جبکہ دوسری طرف زارون کے خوبصورت بنگلے میں صبح کی کرنیں نیا پیغام لے کر آئیں۔ زارون نے حریم کو بستر پر پھولوں کے ساتھ بیدار کیا اور اسے اپنے ساتھ ناشتے کی میز پر بٹھایا۔ اذلان پاپا پاپا کہتا اور زارون کی گود میں آ بیٹھا اور زارون نے اسے پیار سے گال پر چوما۔ عادل کی تباہی اور ذلت کی خبر جب حریم تک پہنچی تو اس نے صرف ایک بار اپنے رب کا شکر ادا کیا جس نے اس کی پاک دامن زندگی کو انصاف دیا، اور پھر ہمیشہ کے اپنے ماضی کا صفحہ پلٹ کر زارون کی باہوں میں اپنی نئی خوشگوار زندگی میں مگن ہو گئی۔ عادل کا انجام قدرت کا وہ انصاف تھا جس نے حریم کے دل پر لگے تمام ماضی کے زخموں پر مرہم رکھ دیا۔ اب اس کی دنیا مکمل طور پر بدل چکی تھی اور وہ زارون کی بے پناہ محبت، تحفظ اور عزت کے سائے تلے ایک ملکہ بن کر زندگی گزار رہی تھی۔ زارون ہر لمحہ حریم کو یہ احساس دلانے کی کوشش کرتا کہ اس کی زندگی کی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ ایک شام زارون نے حریم کو تیار ہونے کا کہا اور جب حریم ہلکے گلابی رنگ کے خوبصورت فراق میں سج سنور کر باہر آئی تو زارون اسے دیکھ کر دم بخود رہ گیا۔ زارون
زارون سے شہر کے سب سے پرتعیش سمندر کنارے واقع ریسٹورینٹ لے گیا جہاں صرف ان دونوں کے لیے کینڈل لائٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا۔ ساحل کی ٹھنڈی ہوائیں، لہروں کی سرگوشی، شمعوں کے مدھم روشنی نے زارون کے حریم کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا، حریم، میں نے زندگی میں بہت سے خواب دیکھے تھے، لیکن تمہیں اپنی دلہن بنا کر اپنے پاس دیکھنا میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تم نے میری ویران دنیا کو خوشبو سے بھر دیا۔ حریم نے حیا سے اپنی پلکیں جھکا لی اور مدھم آواز میں کہا، زارون، مجھے لگتا ہے میری زندگی میں صرف اندھیر اور تنہائی لکھی ہے، لیکن آپ نے مجھے جو عزت اور پیار دیا، اس کے بعد مجھے اپنے رب سے کچھ اور نہیں چاہیے۔ زارون نے حریم کے ہاتھ کو پشت پر اپنے ہونٹ رکھے اور اسے یقین دلایا، ان کے درمیان اب کوئی فاصلہ نہیں آئے گا۔ رات کو جب وہ واپس لوٹے تو زارون کا رومانوی انداز اور جنون حریم کے دل کو مو گیا۔ کمرے میں معطر پھولوں کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ زارون نے حریم کو اپنے گوشت میں سموتے ہوئے اس کے تمام ماضی کے خوف و تلخیوں کو اپنے لمس کی گرمی سے مٹا دیا۔ اذلان جو اپنے خوبصورت کمرے میں سکون سے سو رہا تھا، زارون کے سگے بیٹے سے بھی بڑھ کر تھا۔ زارون پر روز دفتر سے لوٹتے ہوئے اذلان کے لیے نئے کھلونے اور کپڑے لاتا اور اس کے ساتھ گھنٹوں بچوں کی طرح کھیلتا۔ حریم جب باپ اور بیٹے کو یوں ایک دوسرے سے محبت کرتے دیکھتی تو اس کی آنکھوں میں تشکر کے آنسو آ جاتے کہ کس طرح اس معصوم بچے کو ایک سچے باپ کا سایہ مل چکا تھا۔ زارون اور حریم کی زندگی میں محبت، خوشی اور احترام کے ساتھ بہت خوبصورت انداز میں گزر رہی تھی۔ 3 ماہ کا وقت یوں پڑ لگا کر اڑ گیا جیسے کوئی حسین خواب ہو۔ ایک صبح حریم جب بیدار ہوئی تو اسے شدید چکر آئے، متلی محسوس ہوئی۔ وہ مشکل اٹھی اور جیسی ڈریسنگ ٹیبل کے پاس پہنچی، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ وہ گرنے ہی والی تھی کہ زارون نے لمحوں کی تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اپنی مضبوط باہوں میں تھام لیا۔ زارون کا دل گھبراہٹ سے دھڑکنے لگا۔ اسے حریم کو فوراً بستر پر لٹایا اور ڈاکٹر کے فون کر کے بلایا۔ ڈاکٹر نے حریم کی تفصیلی معائنہ کیا اور کچھ دیر بعد مسکراتے ہوئے روم سے باہر آئی۔ ڈاکٹر نے زارون کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا، مبارک ہو زارون صاحب، آپ کی زوجہ امید سے ہیں، اب وہ جلد باپ بننے والے ہیں۔ یہ خبر سنتے ہی زارون کے قدم زمین پر نہیں ٹکے۔ اس کا دل خوشی کے مارے بے قابو ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو چھلک پڑے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد زارون فوراً کمرے میں داخل ہوا جہاں حریم تکیے سے ڈیگ لگائے مسکرا رہی تھی۔ زارون نے حریم کے پاس بیٹھ کر اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم لیا اور انتہائی جذباتی انداز میں اس کی پیشانی پر مہر ثبت کرتے ہوئے بولا، حریم، تم نے مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دے دی، میں بیان نہیں کر سکتا میں آج کتنا خوش ہوں۔ حریم نے زارون کی آنکھوں میں سچی خوشی اور اپنے لیے بے پناہ پیار دیکھا تو اس کا وجود سجدہ ریز ہو گیا، اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو گیا۔ زارون نے حریم کا حد سے زیادہ خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ اب دفتر کے کام بھی جلدی ختم کر کے گھر پہنچ جاتا تاکہ حریم کا دھیان رکھ سکے۔ وہ حریم کو وقت پر دوائیاں دیتا، اس کی پسند کے کھانے بنواتا اور اسے ذرا سی بے چینی پر بھی پریشان ہو جاتا۔ اذلان بھی اپنی مما کے پیٹ کو چھو کر اپنی توتلی زبان میں بولتا کہ مما یہاں چھوٹا ہے بیبی، جس پر زارون اور حریم بے ساختہ ہنس پڑتے۔ زارون اذلان کو گود میں اٹھا کر کہتا، ہاں اذلان بیٹا، آپ کا چھوٹا بہن یا بھائی آنے والا ہے اور آپ اس کے بڑے بھیا بنو گے۔ ان دونوں زارون نے حریم کے لیے شاہانہ سہولیات کا اہتمام کر رکھا تھا اور اسے کسی بھی قسم کی تکلیف یا پریشانی کا سامنا نہیں کرنے دیتا۔ پوری فضا میں محبت اور نئی زندگی کی آمد کی خوشبو رچی بسی تھی جو ان کے مقدس رشتے کو اور بھی مضبوط اور پائیدار بنا رہی تھی۔ میری ماں نے میرے لیے 2 رشتے دیکھ رکھے ہیں، اب بھی اگر آپ رشتہ نہ لائے تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی۔ تو تمہیں کس نے کہا ہے میرا انتظار کرو؟ جہاں ماں کہتی ہے کر لو شادی، اور پھر اسے پیار میں دھوکہ ملا۔ اس کی شادی دور پار کے کزن سے ہو گئی جو محبت تو کرتا پر شکی مزاج بھی تھا۔ بہت دیر کر دیا آپ نے آنے میں۔ وہ اپنے 3 سال کے بچے کے ساتھ پارک سے نکلی کہ زارون سے ٹکرا گئی۔ انکل، آپ میرے بابا بنیں گے؟ دیکھیں مسٹر زارون، میں نے یہ نکاح صرف اپنے بیٹے کی خاطر کیا ہے، اس لیے مجھ سے قربت بنانے کا سوچیے گا بھی مت۔ وہ اس کی محبت تھی، کیسے روک سکتی تھی؟ زارون کی شدتوں پہ وہ نڈال ہوئی کہ چادر دیکھ زارون کو جھٹکا لگا۔ تم کنواری ہو تو یہ بچہ؟ رات کے بھیگے ہوئے سائے شہر کی سنسان سڑکوں پر پھیل چکے تھے اور ہر طرف ایک گہرا اداس سکوت چھایا ہوا تھا، لیکن اس خاموشی کے پیچھے حریم کے دل میں ایک شور مچ رہا تھا، ایک ایسا طوفان جو اس کی روح کو اندر سے توڑ رہا تھا۔ وہ اپنے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں کبھی اس کے لیے بے پناہ محبت، تحفظ اور مان ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسی زارون کی آنکھوں میں ایک عجیب سی سرد مہری اور بے حسی تھی۔ حریم نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنی چادر کی بکل میں چھپاتے ہوئے بھاری ہوتی ہوئی سانسوں کے ساتھ زارون کی طرف دیکھا اور کہا، زارون، میں نے اپنی زندگی کا ہر خواب، ہر امید صرف آپ سے جوڑی تھی۔ میری ماں نے میرے لیے 2 رشتے دیکھ رکھے ہیں اور وہ مجھ پر مسلسل دباؤ ڈال رہی ہیں۔ اب بھی اگر آپ میرے گھر رشتہ نہ لائے تو وہ میری شادی کہیں اور کر دیں گی۔ خدا کے لیے مجھے اس آگ میں مت دھکیلیں۔
حریم کی آواز میں التجا اور محبت کی ایسی شدت تھی جو کسی کا بھی دل پگھلا سکتی تھی۔ اس کی آنکھوں سے نکلنے والا ایک گرم آنسو اس کے گلابی رخسار پر ڈھلک کر اس کی خوبصورت رنگت کو اور بھی نم کر گیا۔ زارون نے ایک پل کے لیے حریم کی دلکش اور جذباتی چہرے کو دیکھا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی آغوش میں چھپا لے، اس کی ہر تڑپ کو سمیٹ لے، لیکن حالات کی سنگینی اور اپنے باپ کی زبردستی نے اس کے ہاتھ باندھ رکھے تھے۔ اس نے اپنے جذبات پر پتھر رکھا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے نہایت تلخ اور سرد لہجے میں بولا، تو تمہیں کس نے کہا تھا کہ میرا انتظار کرو؟ جہاں تمہاری ماں کہتی ہے خاموشی سے شادی کر لو جا کر، مجھ سے کسی معجزے کی امید مت رکھو حریم۔ زارون کے یہ الفاظ حریم کے لیے کسی زہر برے خنجر کی طرح تھے جو سیدھا اس کے نازک دل کے پار ہو گئے تھے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کی سانیہ نما خاموشی کے پیچھے محبت کا وہ مان ٹوٹ کر بکھر چکا تھا جس نے سالوں سے سنبھال کر رکھا تھا۔ زارون نے بنا کچھ کہے اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور تیز رفتاری سے گاڑی کو اندھیرے میں غائب کر لے گیا، جبکہ حریم وہیں سڑک کے کنارے کھڑی اپنے چہرے پر بارش کی نندی بوندوں کو محسوس کرتی ہوئی اپنے مقدر کی سیاہی پر روتی رہی۔ یہ محض ایک انحراف نہیں تھا بلکہ پیار میں ملنے والا وہ پہلا اور سب سے بڑا دھوکہ تھا جس نے حریم کے وجود کو ریزہ ریزہ کر دیا تھا۔ اگلی صبح حریم کے گھر میں چہل پہل تھی۔ اس کی ماں کے چہرے پر اطمینان تھا کیونکہ انہوں نے حریم کا رشتہ اس کے دور پار کے